السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، آج میں عجیب ایک کشمکش میں ہوں۔ ہمارے پاکستان کے اندر ہماری عوام اس قدر جھوٹی باتیں سنتی اور پھیلاتی ہے کہ انسان حیران ہو جائے۔ ابھی فلسطین کا معاملہ رکا ہی نہیں ہے اور فلسطین کے مسلمان وہاں پر اپنے جد و جہد آزادی کے اندر مصروف عمل ہیں۔ اس پر پھر کل مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان جاری کیا اور اس میں تقریباً کوئی 7 منٹ 27 سیکنڈ کا ایک ویڈیو ہے۔ اس کے اندر مولانا نے کہا کہ فلسطینیوں کے حمایت کا اعلان کیا اور آنے والے جمعے والے دن ان کے لیے اظہار یکجہتی کا اعلان کیا اور ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا۔ اپنے اس بیان کے اندر مولانا صاحب نے ایک بات کی کہ میں فلسطینی مجاہدین سے کہوں گا کہ وہ اسرائیل ان کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور ان کو جو ان کے مقابلے میں نہیں آئے ان کو وہ کچھ نہ کہیں۔ اب یہاں سے اس 7.5 منٹ کی ویڈیو میں سے صرف آدھے منٹ یا 40 سیکنڈ کی ویڈیو کاٹ کر یوتھیون نے کہہ دیں یا پی ٹی آئی کے سوشل ورکروں نے کہہ دیں یا کوئی بھی XYZ، وہ اس پوری ویڈیو سے صرف چند سیکنڈ کی ویڈیو کاٹ کر انہوں نے یہ شیئر کرنا شروع کر دی، جس میں مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا خیال رکھیں اور بچوں کا خیال رکھیں اور یہ کریں وہ کریں۔ تو اللہ کے بندے، ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم اتنی نفرت میں کیوں بڑھ گئے ہیں؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جھوٹی باتیں اتنے سنتے کیوں ہیں؟ خدا کے بندے کچھ رحم کریں، کچھ اپنی آخرت کا سوچیں۔ مولانا فضل الرحمان کی آپ حمایت کریں نہ کریں اس کو جانے دیں، لیکن اپنی آخرت تو خراب نہ کریں۔ اور دوسری بات، ہم پاکستانیوں کے اندر ان کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم 7-8 منٹ کی ویڈیو سن سکیں، لیکن فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے ہمارے پاس پورا دن ہے، 24 گھنٹے۔ میرے دوستو، اس پورے ویڈیو کو سن لیں، آپ دیکھ لیں اس کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، یعنی اتنا تنگ کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اب اے پیارے حبیب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا۔ لیکن پھر چند سال بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر مکے کے اندر داخل ہوئے، ہزاروں کا مجمع، لشکر، اسلحہ اور اس وقت کے جنگی سامان کے ساز و سامان کے ساتھ جب مکے کے اندر تشریف لائے، تو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بیت اللہ کے اندر جائے گا وہ امن والا ہے، اس کو امان ہوگا۔ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جائے گا، داخل ہوگا، اس کو امن ہے۔ بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو اور ان نوجوانوں کو جو ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے ان کو امن ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے، یہی بات کی ہے، عین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنے مجاہدین کو، مسلمانوں کو یہی ترغیب دی ہے۔ اور خود طوفان الاقصیٰ کا جو امیر ہے، اس نے بھی یہی بات کی ہے، اپنے مجاہدین سے، اپنے ورکروں سے، اپنے سپاہیوں سے یہی کہا ہے کہ کسی بھی بوڑھی عورت یا مرد کو یا بچوں کو یا عورتوں کو یا ان کو جو آپ کے مقابلے میں عام شہری ہیں، نہیں آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو اللہ کے بندے کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی لیڈر کی وجہ سے اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اور مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ میرے جاننے والے، میں تو ان کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، لیکن وہ بھی اس فتنے کے اندر شامل ہیں۔ اور فیس بک کو دیکھ لیں، یوٹیوب کو دیکھ لیں، واٹس ایپ کو دیکھ لیں، یہی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ مولانا فضل الرحمان کو مانیں نہ مانیں، اس کو سائڈ پہ کریں، اپنی آخرت تو خراب نہ کریں نا۔ ایک بندے کی 7.5 منٹ کی ویڈیو میں سے آپ نے 40 سیکنڈ کی ویڈیو نکال کر، کاٹ کر اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کی حمایت کی۔ اگر اسرائیل کی حمایت کی بات ہوتی تو مولانا فضل الرحمان عمران خان کے مخالف کیوں تھے؟ اور نیشنل اسمبلی کے اندر وہ جو ایک عورت تھی پی ٹی آئی کی، اس نے مولانا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی، تو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی اسمبلی کے ممبر تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔
پھر ان سب کو چھوڑ دیں۔ کراچی کے اندر عمران خان کی حکومت کے دوران کراچی کے اندر مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل مرد آباد کے نام سے ایک جلسہ رکھا، جس کے اندر بیت المقدس کے مسجد کے امام کو، یعنی بیت المقدس کے امام کو اس جلسے کے اندر تقریر کروائی، اور اس کی تقریر اس مجمع نے پوری مجمع نے سنی، لیکن اس کو اس پر ٹی وی پر نشر کرنے نہیں دیا گیا۔ تو اللہ کے بندے کچھ عقل سے کام لے، اپنی آخرت کا سوچیں، چھوڑیں مولانا فضل الرحمان کو، اپنی آخرت کا سوچیں۔ اور اس وقت جو حالت ہے مسلمانوں کی، وہ حالت جنگ میں ہے، اور یہاں تم نے اپنے فتنے پھیلا دیے ہیں، تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے ساتھیوں کو ہماری بات پسند آئی ہوگی۔ ہم تو اپنا دل کی بات سب کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی بات سنیں، اس کو شیئر کرنے سے پہلے مکمل تحقیقات کر لے یار، 2 گھنٹے 4 گھنٹے صبر کر لیا کریں، اتنا حوصلہ کر لیں، اور اتنے اپنے اندر جو ہے نا حوصلہ پیدا کریں کہ اس کی تحقیقات کر لیں کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے مخالف لیڈر کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پہلے ضرور اس کو جو ہے نا آپ جان پڑتال کریں اس کی۔ اب مولانا فضل الرحمان کی جو پوری ویڈیو ہے وہ پورے سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے متعلق اب کیا کہیں گے، لیکن شرم ان کو آتی ہے جن کے پاس شرم ہوتی ہے۔ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان سب کے بعد بھی یہ بے شرم فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور چینلوں پہ اور سوشل میڈیا پہ پھر بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اس وقت جو پاکستانی عوام بدحالی کے اندر گھسی ہوئی ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے اور اس کو عذاب سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔